اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی اپنے خوبصورت مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے تھے۔ بڑے ہی ادب سے گزارش کر رہا ہوں، سجادہ نشین دربار عالیہ حسین آباد شریف پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید محمد شمس الرحمن شاہ صاحب مشہدی کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خطاب سے ہم سب کے قلوب و ذہان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل۔ میرا خدا جس سے اوج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے بھی جناب بلال سے لے کے پیر سیال تک، ہند الولی سے لے کے مہر علی تک، میرا خدا جس سے اوج کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اور لیذھب عنکم الرجس کا ترجمہ اگر جرأت کے ساتھ کیا جائے تو یہ بھی بنتا ہے کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ مالک حقیقی کا بے حد احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل سے ہم جیسے عاجزوں، گناہگاروں، پرخطاؤں کو عطرت رسول کانفرنس میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، کیونکہ یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ عطرت رسول کی عزت و عظمت کو بیان کرنا، عطرت رسول کی رفعت کو بیان کرنا، عطرت رسول کی بلندی کو بیان کرنا، یہ 1450 سال پیچھے جاؤ تو آپ کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ عطرت رسول کی بلندی کو سننا یہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کی سنت ہے، اور عطرت رسول کی بلندی کو بیان کرنا یہ سیدہ زہرا کے بابا کی سنت ہے۔ مجھے لمبی بحث میں نہیں پڑھنا، مجھے آپ کی خدمت میں اسی بلندی کے چند موتی آپ تک پہنچانے ہیں جس بلندی کا اعلان، آل رسول کی جس رفعت کا اعلان
اور خاص طور پہ جو یہ لفظ عطرت رسول ہے، اس عطرت رسول کی بلندی کا اعلان جو کسی خطیب، ادیب، نقیب یا واعظ نکتہ دان نے نہیں فرمایا، وہ کمال کا اعلان جو خود نبیوں کے سلطان نے فرمایا ہوا ہے۔ بہت خوبصورت اجتماع ہے، بڑا اچھا اہتمام ہے جماعت اہل سنت کی طرف سے، حضرت شاہ جی کے پیار والوں کی طرف سے، لیکن میں آپ کے ذہن کو بہت پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اپنی عطرت کی عزت کو بیان فرمانا تھا تو اللہ کرے میرا یہی جملہ آپ کے دل میں اتر جائے، جس طرح رب نے آقا پاک کی عزت کو بیان کرنے کے لیے 1,24,000 مرسلین اور انبیاء کو جمع فرمایا تھا، اللہ جانے کیا نسبت ہے اس تناسب میں، اسی طرح میرے نبی نے علی ولی یعنی عطرت رسول کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کو جمع فرمایا ہو۔ اور پھر صحابی ہونا آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہو، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شان ہے، پاکیزگی کا ایک خوبصورت معیار ہے، عزت والا اور عظمت والا کمال کا معیار ہے۔ لیکن حضور کا اہتمام دیکھیں عطرت رسول کی بلندی کے اعلان کے لیے، پہلے 1,24,000 صحابی اکٹھے کیے، اس کے وزن پہ جو دوسرا لفظ آتا ہے میں نام نہیں لیتا، وہ نہیں اکٹھے کیے، صحابی اکٹھے کیے، اور پھر کمال کرم یہ فرمایا کہ صرف صحابی نہیں اکٹھے کیے، پھر انہیں حج کروایا، حج بھی اپنے ساتھ کروایا۔ مجھے یہ شرف نصیب ہوا ہے کہ میں اس دفعہ حج پہ گیا، حج کرنے کی وجہ سے اس دن عرفات میں پہنچنے کی وجہ سے ہم سارے ستھرے ہو کے آ گئے۔ میرے جیسے گدے کو یہ یقین تھا کہ چاہے وہ خطبہ دینے والا نالائق بھی ہے، ہم عرفات میں پہنچے ہیں، پچھلے ہمارے ختم ہو گئے ہیں، ستھرے ہو گئے ہیں، جس حج کا خطبہ خود محمد عربی نے عطا فرمایا ہو۔ پھر نفاستیں کیسی بٹی ہوں گی، طہارتیں کیسی بٹی ہوں گی۔ حضور نے پہلے صحابی اکٹھے کیے، پھر انہیں اپنے خطبہ حج سے طہارت کا اعلیٰ معیار عطا فرمایا، پھر واپسی کے سفر پہ رک کے حضور نے سب کو وضو کا حکم فرمایا۔ ابھی میری منزل کی طرف آپ نہیں جا رہے، مجھے عطرت رسول کی بلندی کا جو خوبصورت معیار ہے وہ آپ کو بارگاہ رسالت سے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ سنیں، پھر سب کو وضو کا حکم فرمایا، پھر صرف وضو پر بات نہیں روکی، سب کو اپنے پیچھے نماز کا حکم عطا فرمایا۔ بھئی وضو بھی ستھرا کرتا ہے، صحابیت بھی ستھرا کرتی ہے، حاجی بھی بندے کو حج بھی پاک کرتا ہے، اور پھر رسول اللہ کے پیچھے پڑی ہوئی نماز، داتا صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، غوث پاک کے ساتھ نماز پڑھیں تو بڑا اونچا ہو جاتا ہے بندہ۔ تو حضور نے پیچھے اپنے ان کو نماز پڑھنے کا شرف بھی عطا کیا۔ اتنا اہتمام کیا میرے رسول نے عطرت رسول کی بلندی کے اعلان کے لیے، اتنا اہتمام کیا میرے رسول نے عطرت رسول کی عظمت کے اعلان کے لیے۔ پھر میرے نبی یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد کھڑے ہوئے اور کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں میں تم میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ثقلین کو خود سرکار نے مینشن فرمایا کہ کوئی بھول میں نہ پڑ جائے، کوئی آل انگریزی والی نہ لے آئے، کوئی ادھر ادھر والی نہ لے آئے۔ کہا کتاب اللہ و عطرتی، وہ جو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میں اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسرا اپنی عطرت یعنی اپنا بے مثل خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ علماء کو تو سبق ہی سنانا ہے، آپ احباب کو تو سبق ہی سنانا ہے۔ میں نے جہاں تک لغت کی کتابوں میں پڑھا ہے نا، جو حضور نے خود اپنی زبانی کہا ہے کہ ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو شیوں کی بات نہیں ہوئی، ثقلین کی بات ہوئی ہے، دو چیزیں نہیں کہیں، ثقلین فرمایا ہے۔ ثقل کا معنی جو علامہ زبیدی نے لکھا ہے نا، اگر میں یہی سمجھا جاؤں تو لجپالوں کی لجپالی آپ کے ذہن میں آ جائے۔ امام زبیدی فرماتے ہیں ثقل کہتے ہیں متاع المسافر الی المنزل، کہ ایسا
متاع مسافر کا جو راستے میں ساتھ نہ چھوڑے، الل منزل، جو منزل تک پہنچا کے چھوڑے۔ راستے میں چھوڑ دینے والوں کو ثقلین نہیں کہتے۔ اللہ کرے میرا یہ جملہ آپ کے دل میں اتر جائے، الل منزل۔ رسول اللہ نے 1,24,000 صحابہ کے بھرے میں مجمع میں لجپال کا تعارف کروایا کہ دنیا والوں ازلی لجپال کون ہیں؟ جو راستے میں نہیں چھوڑتے، منزل تک پہنچا کے چھوڑتے ہیں۔ متاع المسافر الی المنزل، فرمایا دنیا والوں اگر رستے میں نہیں بھولنا چاہتے، رستے میں نہیں بدکنا چاہتے، تو پھر کیا ہے؟ لجپال کون ہیں؟ منزل تک پہنچانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ایک قرآن ہے، دوسرا میرا خاندان ہے۔ سائیں کیا ہوگا؟ فرمایا ان سے تعلق بناؤ گے نا تو یہ علی تمہیں راستے میں نہیں چھوڑے گا، منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری رب نے علی کے ذمہ لگا دی ہوئی۔ اور ابھی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے نہ تھوڑی سی مدد لے لے ثقل کے لیے۔ قرآن نے ثقل کا معنی خزانہ بتایا ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ زمین جو ہے یہ خزانے انڈیل دے گی قیامت والے دن۔ گویا رسول کریم 1,24,000 صحابہ کے بھرے مجمع میں بتا رہے ہیں دنیا والوں بھلی نہ پڑنا، خزانہ مل نہیں ہوتی، خزانہ جائیداد نہیں ہوتی، خزانہ کوٹھی اور کار نہیں ہوتا، خزانہ کاروبار نہیں ہوتا، خزانہ بہت بڑی تجارت نہیں ہوتی، خزانہ وزارت مشارت یا امیری نہیں ہوتی۔ میرے نبی کا فیصلہ بھرے مجمع میں علی بھی سن رہے ہیں، صدیق بھی سن رہے ہیں، فاروق بھی سن رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں دنیا والوں حقیقی خزانہ تجارت، مال، ذمہ داری یا وزیری نہیں ہے، حقیقی خزانہ پنج تن پاک کے در کی فقیری ہے، علی کے در کی فقیری ہے۔ تبھی تو ناصر شاہ مرحوم کہتا تھا نا کہ کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی ہے، او بختاں والے نے لوگ کو جنہاں دا نعرہ علی علی ہے، او بختاں والے نے لوگ کو جنہاں دا نعرہ علی علی ہے۔ اور اس جملے کے لیے میں نے یہ پچھلی منقبت شروع کی، وہ کہتا ہے زمانے بھر تو امیر ہاں میں، زمانے بھر تو امیر ہاں میں، کیوں؟ گاڑیاں زیادہ ہیں، کوٹھیاں زیادہ ہیں، کار زیادہ ہیں، کاروبار زیادہ، کہتا نہیں زمانے بھر تو امیر ہاں میں، علی دے دردہ فقیر ہاں میں۔ یہ ہے وہ خزانہ، علی دے دردہ فقیر ہاں میں، علی دے دردہ فقیر ہاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی۔ یہ وہ عزت ہے عطرت رسول کی جو خود رسول بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں یہ لجپال ہیں، یہ راستے میں نہیں چھوڑتے، یہ منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ وہ لجپال ہیں کہ جو راستے میں نہیں چھوڑتے، منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ وہ اصلی خزانہ ہے جس کے پلے میں، جس کی قسمت میں ان کی غلامی آ جائے، اس جیسا جہان میں امیر کوئی نہیں ہوتا۔ اور اگلا جملہ اور میری گفتگو مکمل، میرے نبی نے جو اس عطرت رسول کے حوالے سے اگلا فکرہ اختیار فرمایا، ساری بات عطرت رسول کی عزت پر ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جو دونوں چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، ایک قرآن اور ایک اپنا خاندان، احدہما اعظم من الاخر، جن پنجابی جس یاد ہے نا، ہک دوے ناڑو ود تھے، ہک دوے ناڑو، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ بڑھ ہے اور وہ کم ہے، وہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے۔ احدہما اعظم من الاخر، اکبر من الاخر، کیا مطلب؟ کہ قرآن ان سے بڑھ کر ہے۔ مولوی جرت نہیں کرتا میں کر جاؤں گا، لگائے فتویٰ، قرآن ان سے بڑھ کر ہے اور یہ قرآن سے بڑھ کر ہے۔ اعظم کا ترجمہ مجھے کوئی اور لا کے دے دو، میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ اکبر کا ترجمہ کوئی اور لا کے دے دو، بھئی قرآن ان سے بڑھ کر ہے اور یہ قرآن سے بڑھ کر ہیں۔ میں اور تو کچھ نہیں کہتا، اتنی گزارش تو میں ضرور کر سکتا ہوں کہ قرآن کے بارے میں تو سارے ملا متفق ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ 30 پارے قرآن ہے اور اس کی ہر آیت لا ریب ہے، بے عیب ہے۔ میں کہتا ہوں ملا قرآن والے کی بھی بولی سن، وہ کہتا ہے احدہما اعظم من الاخر، بے غیرت نہ بن یا مان بے قرآن میں بھی کوئی نقص ہے، اور اگر قرآن کی ہر آیت بے عیب ہے
اطرت رسول کی ہر ایک شخصیت بھی بے عیب بن کے آئی ہوئی. پھر نہ علی میں کوئی نقص ہے، نہ زہرا پاک میں کوئی عیب ہے، نہ حسن میں کوئی نقص ہے، نہ کوئی حسین پاک میں نقص ہے. اور ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو میں اور آگے لے جاؤں. قرآن کی یہ صفت قرآن نے خود بیان کی کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کے قریب پلیت نہیں آ سکتے. قرآن کے قریب پلیت، بھئی یہ پاک جو ہے نا، پلیتی اس کے قریب نہیں آ سکتی. احدہم اعظم من الآخر. قرآن کو جاننے والا اعلان کر رہا ہے نا کہ یہ قرآن سے بڑھ کر ہیں اور قرآن ان سے بڑھ کر ہے. قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، پلیتی قرآن کے قریب نہیں آ سکتی، قرآن کے قریب نہیں آ سکتی. ادھر رب نے اعلان کیا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس طرح کوئی پلیتی، کسی قسم کی پلیتی، ظاہری ہو باطنی ہو، توجہ کرنا، معنوی ہو لفظی ہو، قرآن کے قریب نہیں آ سکتی. ملا ہوش کر کن سے ٹکر لے رہا ہے، یہ کس لیول کے لوگ ہیں، انہیں کس مقام پہ لا کے تو نے کھڑا کر دیا. رسول نے 2-4 صحابہ میں نہیں 1,24,000 صحابہ میں اعلان کیا تھا تاکہ خطرے ٹل جائیں، مسئلے ختم ہو جائیں. تیرا کسی صحابی سے بھی تعلق ہو تجھے یہ حدیث پہنچ جائے. رسول نے کہا تھا قرآن ان سے بڑھ کر ہے، یہ قرآن سے بڑھ کر ہے. جس طرح پلیتی قرآن کے قریب نہیں آ سکتی، اسی طرح کوئی پلیتی محمد کے خاندان کے قریب بھی نہیں آ سکتی. قرآن کا ایک ایک لفظ پاکی کا اعلیٰ معیار ہے، اہل بیت کا ایک ایک فرد پاکی کا اعلیٰ معیار ہے. پلیت اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا، پلیت ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا. لیذھب عنکم الرجس کا حضرت کی زبانی میں جملہ دے رہا ہوں، فاعل خدا ہے. پلیتی کو اہل بیت سے دور کرنے والا خدا ہے، یعنی بے حد دور کر دی. اب مطلب کیا ہوگا کہ اب پلیتی ان کے قریب نہیں آ سکتی، یہ پلیتی کے قریب نہیں آ سکتے. یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی جن کی اصل میں پلیتی ہو، مرضی والے ہو یا جن کی نسل میں پلیتی ہو، لاکھ منتیں کر لو، انہیں نعرہ حیدری لگانے کی جرت نہیں ہوتی. اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پلیت ان کے قریب آ نہیں سکتے اور پاک انہیں چھوڑ کے جا نہیں سکتے. آخری جملہ میں جزاک اللہ، پلیت ان کے قریب آ نہیں سکتے اور پاک کبھی انہیں چھوڑ کے جا نہیں سکتے. کہیں پلیتی آ جائے اس کو ڈھونڈنا ہو تو ان کا ذکر کر لے، پہچان ہو جائے گی. اسی لیے تو کہا کرتے ہیں کہ اعلیٰ ہے کون کون، اعلیٰ ہے، یہ میں پاکوں کا تعارف کروا رہا ہوں، پھر آگے پلیتوں کا بھی کروا جاؤں گا. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون. میری اپنی لکھی ہوئی نظم کا ایک جملہ ہے، کہتا ہے نبی نے رنگیا جویں جہانوں، زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکدا. حسین صبراں دی حد مکائی، ہن اگے کوئی بھی لنگ نہیں سکدا. اور آیت کا ترجمہ کیا پنجابی میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہتا ہے یتیم قیدی غریب بن کے اسانو روح القدس نے دسیا. یتیم قیدی غریب بن کے اسانو روح القدس نے دسیا. کی دسیا؟ کہ شریف اس در تو سنگ نہیں سکتا، کمینہ زہرا تو منگ نہیں سکتا. شریف یہاں سے جاتے نہیں، کمینے ادھر آتے نہیں. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون. عطرت رسول کا معیار دیکھ اور ان سے بغض رکھنے والوں کا کردار دیکھ. اگلے جملے میں اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون. نعرہ لگا کے حیدری
تو دیکھ مشہدی چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون.